ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں قیادت ایک امانت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے۔ میں اپنے نمائندوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیں، اتنے باری پتھر، اتنی بڑی لینڈ سلائیڈنگ، اور اس کو 2 دن گزر چکے ہیں، کوئی مدد نہیں پہنچی۔ خدا را ہمارے ایم پی ایس صاحب ایک نظر ادھر بھی کریں، آپ کے علاقے میں زمین کھسک رہی ہے، یہ پتھر نہیں گرے، یہ آپ کی ذمہ داریوں کی دیوار ہے کہ جو ٹوٹ رہی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، یہ جو آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں یہ کوئی فلم کا سین نہیں بلکہ ایک حقیقت ہے۔ تیز بارش اور اس بارش کے بعد پہاڑوں سے لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے جس کی وجہ سے روڈ بلاک ہو گئے ہیں، جو اس علاقے کو ایبٹ آباد سے شہر سے ملانے والا راستہ تھا وہ بلاک ہو گیا۔ راستہ بند ہونے کی وجہ سے بہت ساری مشکلات ہیں۔ اگر اس دوران کوئی مریض شدید بیمار ہو جاتا ہے جس کو چند گھنٹوں یا چند منٹوں میں کسی بڑے اسپتال میں پہنچانا پڑ جاتا ہے تو وہ اب پہنچانا مشکل ہو گیا۔ اس پوری لینڈ سلائیڈنگ میں اور اس بارش میں بے شمار لوگوں کا نقصان ہوا ہے، لیکن کوئی جانی نقصان نہیں ہوا، یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو کو ہماری انتظامیہ اور جو ہمارے نمائندے ہیں ان تک پہنچانے میں ہماری مدد کرنی ہے، شیئر کرنے اور ان تک پہنچانا ہے۔ ہم یہ اپیل کرتے ہیں ضلعی انتظامیہ سے اور اپنے نمائندوں سے کہ اس علاقے کا فوراً سروے کیا جائے اور جہاں سے روڈ بلاک ہیں، جہاں پہ لینڈ سلائیڈنگ ہو گئی ہے، زمین کھسک چکی ہے، وہاں سے ملبے کو ہٹایا جائے اور روڈ کو آزاد کیا جائے۔ جہاں پہ پہاڑ کمزور ہو گئے ہیں وہاں پہ رکاوٹیں لگائی جائیں، خطرناک جگہوں کو بند کیا جائے۔ اگر یہی لاپرواہی جاری رہی تو شاید کی بات ہے کہ اگلی آنے والی بارش میں یا اس موسم میں مونسون میں ہم دوسرے دنوں میں اتنے خوش قسمت نہ رہیں۔ ہم انتظامیہ سے اپیل کر رہے ہیں اور اس کو توجہ دلا رہے ہیں تاکہ انتظامیہ اور ہمارے نمائندے حرکت میں آ جائیں۔ آئین پاکستان کے تحت انتظامیہ کی اور نمائندوں کی اور سرکاری اداروں کی اولین ذمہ داری عوام کے مال و جان کا تحفظ ہے۔ اگر کسی علاقے میں خطرہ واضح ہو چکا ہے یا جس طرح لینڈ سلائیڈنگ ہوئی ہے، تیز بارش ہوئی ہے، راستے بلاک ہو چکے ہیں، تو اس کے بعد خاموشی یا غفلت ایک قانونی جرم ہے، کیونکہ عوامی ٹیکسوں سے چلنے والا یہ نظام عوام کے تحفظ کے لیے بنایا گیا ہے، عوام کی فلاح کے لیے بنایا گیا۔ جن کو ہم نے ووٹ دیے ہیں اور جن کو ہم نے ووٹ دے کر منتخب کیا ہے وہ ہمارے صرف لیڈر نہیں ہے کہ ہم ان کے نعرے لگائیں اور ان کو ہمیشہ کے لیے سپورٹ کریں۔ وہ ہمارے ساتھ وعدے کر کے آئے تھے کہ وہ ہمارے مسائل کو حل کریں گے۔ اب جب یہاں پر پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں، راستے بند ہو رہے ہیں، لوگوں کے جان و مال خطرے میں ہیں، تو سوال یہ بنتا ہے کہ اب وہ کہاں ہیں؟ خاموشی اختیار کرنا نہ صرف بحثی ہے بلکہ وعدوں کی بھی خلاف ورزی ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور اسلام میں قیادت ایک امانت ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو اختیار دیا ہے تو اس کا حساب بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ آج لوگوں کی جانیں بچائی جا سکتی ہیں اور بیماروں کو اسپتالوں تک پہنچانے میں ان کی مدد کی جا سکتی ہے اور روڈوں کو کھولا جا سکتا ہے۔ جو صاحب اقتدار لوگ ہیں، جو ہمارے نمائندے ہیں، جو ضلعی انتظامیہ ہے یا کوئی لیڈر یا افسر ہے جو کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو کل قیامت کے دن وہ جواب دہ ہوگا۔ ہم کوئی نفرت یا الزام تراشی کی بات نہیں کر رہے بلکہ ہم درد کے ساتھ اور دکھ کے ساتھ حق ادا کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ جن کے ہاتھ میں اختیار ہے وہ حرکت میں آئیں اور خواب غفلت سے بیدار ہو جائیں۔ میں اپنے نمائندوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ دیکھ لیں، اتنے باری پتھر، اتنی بڑی لینڈ سلائیڈنگ، اور اس کو 2 دن گزر چکے ہیں، کوئی مدد نہیں پہنچی، ضلعی انتظامیہ سے بھی نہیں پہنچی اور ہمارے نمائندوں سے بھی نہیں پہنچی۔ ہم نے آپ کو ووٹ دیا اپنے مسائل کے لیے، اپنے دکھوں کے مداوے کے لیے ووٹ دیا۔ جو میں آپ سے مخاطب ہوں، میں خود کئی ہزار روپیہ لگا کر آپ کو سپورٹ کیا اور ووٹ دیا۔ اس لیے ہم کوئی گڑگڑا نہیں رہے، ہم کسی سے کوئی بھیک بھی نہیں مانگ رہے، ہم اپنے حق کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ یہ روڈوں کو کھولنا، سیلاب میں پھنسے لوگ ہوں، بارش میں ہوں یا لینڈ سلائیڈنگ میں ہوں یا کسی اور آفت میں آ جائیں،
ان کو وہاں سے نکالنا اور ان کو سہولیات فراہم کرنا یہ انتظامیہ کی اور نمائندوں کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حالانکہ کہ سڑکوں پر حفاظتی رکاوٹیں لگائی جائیں، پہاڑی علاقوں کی ان مونسون کی بارشوں کے دوران نگرانی کی جائے، مقامی افراد کے لیے بھی ایک آگاہی کی مہم چلائی جائے اور آگامی حالات سے نمٹنے کے لیے فوری طور پر پلاننگ کی جائے۔ ہم اس چیز کے انتظار کرنے کے متحمل نہیں ہو سکتے کہ کوئی بڑا سانحہ ہو جائے اور پھر انتظامیہ جاگے۔ خدا را ہمارے ایم این ایس، ایم پی ایس صاحب، ہمارے وزیر اور ہماری انتظامیہ صوبائی اور ضلعی انتظامیہ اور ہماری حکومت ایک نظر ادھر بھی کریں۔ آپ کے علاقے میں زمین کھسک رہی ہے، لیڈ سلائیڈنگ ہو رہی ہے، روڈ بند ہو رہے ہیں، یہاں پر آپ کی خاموشی بول رہی ہے۔ یہ پتھر نہیں گرے، یہ لیڈ سلائیڈنگ نہیں ہوئی، یہ آپ کی ذمہ داریوں کی دیوار ہے کہ جو ٹوٹ رہی ہے۔ ہم نے آپ کو ووٹ دیا اس امید کے ساتھ کہ جی آپ ہماری آواز بنیں گے، آپ ہماری آواز سنیں گے، آپ ہماری حفاظت کریں گے، آپ ہمارے لیے کھڑے ہوں گے۔ لیکن ووٹ لینے کے بعد، اقتدار پہ بیٹھنے کے بعد، انتظامیہ اپنے کرسی کے مزے لینے کے بعد کیا آپ کے دعوے اور تقریریں باقی رہ گئی ہیں یا کچھ ذمہ داری بھی بنتی ہے؟ اگر کل یہاں کسی کی گاڑی ملبے کے نیچے آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کسی کی ماں، کسی کے بچے یا کوئی شخص ملبے کے تلے دب گیا، تو کیا آپ اپنے ضمیر پہ بوجھ محسوس کریں گے یا فائل کو بند کر کے اگلی بارش کا انتظار کریں گے؟ ہم امید کرتے ہیں کہ جو حالات ہم نے آپ کو دکھائے ہیں اور جس طرح سے روڈ بلاک ہیں اور جس طرح سے زمین کھسک کر راستے بند ہوئے ہیں، اس سارے دردوں کا، ان دکھوں کا اور ان معاملات کا آپ مداوع کریں گے اور لوگوں کو ان مشکل حالات میں اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ہماری اس آواز بنیں گے اور ہمارے مسائل کو حل کریں گے، اور سننے والے ویور سے ہمیں یہ امید ہے کہ ہماری اس بات کو ہمارے نمائندوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں گے، اور یہ بھی ہمیں آس ہے کہ آپ بر وقت پلاننگ کریں گے اور اس پہ عمل درآمد بھی کروائیں گے اور کریں گے۔ اللہ حافظ۔